أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 1 و 2. عزیزان محترم، ہمیں اس بات پر مکمل ایقان اور ایمان ہونا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے عظیم ترین تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت رہبری کے لیے ایسی بہترین اور مکمل کتاب نازل کی ہے جسے ہم اختیار کرنے کے بعد ہی دنیا اور آخرت ہر دو جگہ کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں. انسان جتنا کتاب الہی سے جڑے گا، وابستہ ہوگا، اٹیچ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کی زندگی میں دنیاوی اور اخروی بلندیاں ہی بلندیاں، کامیابیاں ہی کامیابیاں نصیب کرتا ہے. عزیزان محترم، برسوں سے درس قرآن کی اس مجلس کا اہتمام کرنے کا اس فقیر کا ایک ہی جذبہ ہے کہ اہل قرآن سے زیادہ جڑ جائیں. پچھلے زمانے میں کوئی ایک کتاب لکھی جاتی تو 500 یا 1000 کی تعداد میں ہوتی، محلے واری ہوتی، ختم ہو جاتی. یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے، بلکہ فیضان بولیے، سوشل میڈیا کا فیضان ہے کہ گھرے گھر میسج پہنچ رہا ہے. اس درس قرآن کے انتظار میں جو لوگ رہتے ہیں، جن کی نیک تمنا ہے، نیک خواہشات، بلکہ دعائیں جو ہمارے تک آتی ہے، وہی حوصلہ بخش رہی ہے. ورنہ ذرا عمر کے حساب سے تھوڑا سا تامل ہو رہا تھا کہ جاری رکھوں یا روک دوں. لیکن حوصلہ جب مل رہا ہے کہ لوگ اس کے لیے آرزومند ہیں. بظاہر آج چند لوگ یہاں پر موجود ہیں، لیکن جب سوشل میڈیا پر جاتا ہے تو کئی لوگ دیکھتے ہیں. تو یہ قرآن پاک کو، اس کے درس کو عام تام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سوشل میڈیا ایک ایسا ذریعہ دے دیا ہے. جو ہمارا چینل ہے ٹوٹلی نان کمرشل ہے، ٹوٹلی. اس پر 1.5 لاکھ فالوورز، 1.5 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہونا اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں میں بات دلوں میں اتر رہی ہے، لوگوں کے دلوں میں اتر رہی ہے، لوگ چاہ رہے ہیں. الغرض یہ بات رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں دیکھ لیجئے کہ آپ قرآن ہر جگہ قرآن پاک سے وابستگی ہوتی ہے، لیکن قرآن پاک سے زندگی بھر وابستگی ہونا ہے. رمضان المبارک کے علاوہ 11 مہینوں میں بھی جتنا آدمی جڑے گا قرآن پاک سے، جتنا انسان قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں جو تبدیلیاں آئیں گی، جو انقلاب آئے گا، جو اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت کی عظیم نعمتیں، عظیم دولت اس کے دل میں گھر کر جائیں گی، وہ اس کا عمل ظاہر کرتا جائے گا. میں آج آپ کے سامنے قرآن کی بات قرآن کے ذریعے، قرآن کا تعارف قرآن کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے، قرآن کا انٹروڈکشن قرآن ہی سے
پیش کرنے کے لیے نمونتاً چند آیت شریفہ افطار سے پہلے تک پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ قرآن خود اپنے بارے میں، یہ اللہ کی کتاب خود اپنے بارے میں کیا کہتی ہے۔ میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سب سے پہلے جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ایرر نہیں، ڈاؤٹس نہیں، ٹوٹلی ایرر فری، ڈاؤٹس فری۔ یہ کتاب پرہیزگاروں کو کامیابی کا راستہ بتلانے والی ہے۔ یعنی قرآن خود اپنا انٹروڈیوس کرا رہا ہے، تعارف کرا رہا ہے کہ یہ کتاب شک سے پاک ہے اور کس کے لیے راہبر ہے، کس کے لیے گائیڈ کر رہا ہے، جو متقین ہے، ہدی للمتقین۔ قرآن پاک میں لفظ قرآن 70 جگہ آیا ہے، 70 آیات میں لفظ قرآن آیا ہے، اور الکتاب 230 جگہ آیا ہے۔ تو اب قرآن کا انٹروڈیوس، قرآن کا خود کیا کہنا ہے، اس کے لیے میں چند عمدہ نمونے آیات کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوسرا ہے وہ مشہور آیت جو رمضان المبارک کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ قرآن خود اپنا انٹروڈیوس کرا رہا ہے کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں اتارا گیا ہے، جو لوگوں کو اللہ کا نور دکھانے والا ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق اور باطل کو جدا کرنے والا بھی ہے۔ یعنی اس آیت شریفہ میں جو بات بتائی جا رہی ہے، ایک تو یہ کہ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن خود اپنا تعارف دے رہا ہے، وبینات من الھدی، اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، کوئی باریک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں ہیں، جو بھی ہے اوپن ہے، کھلم کھلا اس میں بتا دیے گئے نشانیاں۔ والفرقان، اور حق اور باطل میں، اچھے اور برے میں، نیکی اور بدی میں فرق کرنے والا ہے یہ قرآن پاک۔ تو یہ ہمارے لیے انٹروڈیوس ہو رہا ہے، قرآن خود انٹروڈیوس کر رہا ہے۔ تو اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں گے، قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے، تو ہمارے اندر فرقان کی صفت پیدا ہوگی، حق اور باطل میں، اچھے اور برے میں، نیک اور بد میں فرق کرنے کی کیپیسٹی اور صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ تیسری آیت شریفہ ہے جس میں قرآن خود اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ وہ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، اور یہ قرآن وحی کے ذریعے مجھ پر اتارا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے، اور قرآن اپنا تعارف کرا رہا ہے کیا کہ یہ قرآن وحی کے ذریعے مجھ پر اتارا گیا ہے تاکہ میں تم کو ڈراؤں، اور وہ بھی ڈرائے جو میرا تابع تام و اتم ہے، یعنی مہدی۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے قرآن کا انٹروڈیوس کرا رہا ہے کیا کہ یہ ڈرانے کا ذریعہ ہے، متنبع کرنے کا، الرٹ کرنے والا ہے، یہ سب سے بڑا بکلیٹ ہے الرٹ کرنے کا کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے۔ آپ دیکھیے ٹریفک رول کے لیے بھی ایک بکلیٹ ہوتا ہے، اسے فالو کرتے ہیں، کچھ سائنس ہوتے ہیں، علامتیں ہوتی ہیں، رائٹ لیفٹ یو ٹرن وغیرہ وغیرہ کے، اسے دیکھ کے فالو کرتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ تو قرآن پاک بھی الرٹ کر رہا ہے کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کون سی جگہ ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اس کی ربوبیت، اس کی حکومت، اس کی الہیت کتنی وسیع ہے، یہ سمجھنا ہے، تو یہ آگاہ کر رہا ہے۔ پھر قرآن اپنے ہی ذریعے یہ بتا رہا ہے کہ اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ ولکن تصدیق الذی من بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب من رب العالمین، سورہ یونس آیت نمبر 37۔ یعنی یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں،
اور احکام الہی کی تفصیل بیان کرنے والا ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک خود اپنا تعارف کرا رہا ہے، انٹروڈیوس کر رہا ہے، کہ بتا رہا ہے کہ یہ کسی مخلوق کا، کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس میں کوئی شک، ڈاؤٹس، ایررز کچھ بھی نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کو جتنی محبت کے ساتھ، جتنی لگن کے ساتھ پڑھیں گے، میں تو یہ صرف نمونتاً چند آیت شریفہ، کوئی حدیث نہیں لے رہا ہوں، کوئی نقل مہدی نہیں لے رہا ہوں، صرف آیت کے ذریعے ہی، قرآن کے ذریعے ہی قرآن کا تعارف انٹروڈیوس کرا رہا ہوں۔ بے شمار سینکڑوں آیتوں میں سے چند آیتیں، اس سے اندازہ ہوگا کہ اگر ہم قرآن سے جڑیں گے، جتنا زیادہ جڑیں گے تو شک جیسی روحانی بدترین بیماری سے بچ جائیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کے ذریعے ہدایت پائیں گے۔ آگے ایک اور آیت شریفہ میں قرآن خود اپنا بہترین تعارف یوں دے رہا ہے، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9۔ اس میں قرآن خود اپنا انٹروڈیوس دیتے ہوئے بتا رہا ہے کہ بلا شبہ یہ قرآن دنیا میں دیدار خدا کی طلب کے صحیح اور سب سے درست راستے کی طرف لے جاتا ہے، اور عمل صالح یعنی ترک متاع دنیا، ترک حب دنیا کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے کہ انہیں بہت بڑا اجر مل جائے گا۔ یعنی قرآن خود بتا رہا ہے کہ مجھ سے جڑنے کے فائدے کیا ہوں گے۔ انٹروڈیوس جب تمہیں مل جائے گا، تم مجھ سے جڑ جاؤ گے، تو پھر بشارت دینے والا بھی ہوں، کن کے لیے؟ اور سب سے سیدھا راستہ بتانے والا ہوں۔ اقوم کہتے ہیں سب سے سیدھا، کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، قریب نزدیک، کلوز، اقرب سب سے قریب، ویسے ہی اقوم قرآن خود بتا رہا ہے کہ سب سے سیدھا راستہ، اسٹریٹ فارورڈ، وہ راستہ میں تمہیں دے رہا ہوں، میرا راستہ سب سے سیدھا ہے۔ ایک اور آیت شریفہ میں قرآن خود اپنا تعارف اس طرح سے کرتا ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 41۔ اور ہم نے اس قرآن میں طرح سے بیان کیا ہے، ڈیفرنٹ ٹائپ میں، الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے اور سمجھایا ہے، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ کسی کی عقل کچھ ہوتی، کسی کی سمجھ کچھ ہوتی، تو ہر ایک کو کے عقل کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی سمجھ بوجھ کو مد نظر رکھتے ہوئے، مختلف مثالوں کے ذریعے، مختلف واقعات کے ذریعے طرح سے تمہیں سمجھایا گیا۔ کیوں سمجھایا گیا؟ اس لیے کہ تم نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، لیسن لو۔ مگر اس سے ان کی نفرت اور بڑھ جاتی ہے جو قرآن سے دوری اختیار کرتے ہیں، قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے۔ ایک اور آیت شریفہ میں قرآن خود اپنا انٹروڈیوس اس طرح سے دے رہا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ بے شک یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو سراسر رحمت اور شفا اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہاں، ظالموں کے لیے یہ بس ان کے نقصان میں اضافہ ہی کر رہا ہے۔ یعنی جو اللہ کا کلام نہیں مانتے، اللہ کے کلام سے نہیں جڑتے، وہ ظالم ہے، لیکن جو اللہ کے کلام سے جڑتے ہیں ان کے لیے یہ سراسر شفا ہے، روحانی، جسمانی، مالی، اخلاقی، ساری بیماریوں سے شفا دلانے والا ہے یہ قرآن، اور رحمت ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ کون انٹروڈیوس دے رہا ہے؟ قرآن خود۔ عزیزان محترم، ایک اور آیت شریفہ میں قرآن اپنا انٹروڈیوس اس طرح دے رہا ہے کہ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً۔
سورہ فصلت آیت نمبر 44۔ اے میرے حبیب آپ میری طرف سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن ہدایت اور شفا ہے۔ یعنی قرآن خود بتا رہا ہے کہ یہ کس کے لیے ہدایت ہے، یہ کس کے لیے شفا ہے، کس کے لیے؟ للذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ ایمان 3 چیزوں سے سنورتا ہے، ایمان 3 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، تصدیق بالقلب، جو زبان سے اقرار کرے وہ دل ماننا، عمل بالجوارح، تیسرا یہ کہ جو زبان سے اقرار کرے، دل نے اس کو تصدیق کیا، دل نے جس کی تصدیق کی اس پر عمل کرنا، پریکٹیکل لائف گزارنا، وہ مکمل ایمان ہوا۔ تو ایمان لانے والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت اور شفا کا ذریعہ ہے۔ ایک اور آیت شریفہ میں قرآن خود اپنا انٹروڈیوس یوں کرا رہا ہے کہ وہ بالحق انزلناہ و بالحق نزل، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 105۔ یعنی اے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ یعنی قرآن جیسا کہ کفار کہتے تھے کہ جھوٹا ہے، مجنون کا کلام ہے، گھر میں گھڑ کر لاتا ہے، تو قرآن خود انٹروڈیوس کرا رہا ہے کہ یہ سچائی سے نازل کیا گیا ہے، سچائی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ لہٰذا اس سے جڑنے کے بعد ہی اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اور اپنی حقیقت کھلے گی۔ ایک اور آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ قرآن کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھلی واضح ہیں، یعنی ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک اپنا انٹروڈیوس کرتے ہوئے بتا رہا کہ سمجھداروں کو ہی سمجھ میں آتا ہے، جو دل میں بغض رکھتے ہیں، جو دل میں اللہ کی محبت نہیں رکھتے ہیں، انہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ایک اور آیت شریفہ رکھ دیتا ہوں جس میں قرآن خود اپنا انٹروڈیوس کرا رہا ہے کہ وہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، سورہ یاسین آیت نمبر 12۔ یعنی ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ تو ان مختصر سی آیات کے ذریعے یہ ناچیز فقیر آپ کو بتانے کی سعادت حاصل کیا ہے کہ قرآن خود اپنا انٹروڈیوس کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ یہ کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، شک سے بالا تر ہے، بالکل پاک ہے، منزہ ہے، اللہ کی جیسی ذات پاک ہے ویسے ہی اللہ کا یہ کلام بھی ہر عیب سے، شک سے، شبہ سے، ایرر سے، مسٹیک سے بالکل پاک ہے، ڈاؤٹ سے بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے ذریعے مومنوں کو بتا رہا ہے کہ یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، شفا کا ذریعہ ہے۔ تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر کے بتا دیا ہے کہ جو انسان قرآن سے جتنا زیادہ جڑے گا، جتنا زیادہ وابستہ ہوگا، قرآن کھول کر صرف پڑھ لینا کمال نہیں ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ نہیں، سمجھو تو پہلے کیا کہہ رہے ہیں، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، متکلم اپنے کلام میں کتنے پیارے انداز میں، محبت بھرے انداز میں بتا رہا ہے کہ یہ کلام ہدایت کا ذریعہ ہے، رحمت ہے، شفا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سے زیادہ جڑ جانے کی توفیق عطا فرما، قرآنی تعلیمات کا عملی پیکر بننے کے لیے عمل با محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم اس دنیا میں اور آخرت میں بھی کامیاب اور کامران ہو جائے۔ قرآن سے زیادہ اس لیے جڑ جائیں کہ ہدایت دینے والا یہی قرآن، شفا دینے والا یہی قرآن، شک سے پاک یہی قرآن، رحمت یہی قرآن۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قرآن کو ہدایت کا ذریعہ، شفا کا ذریعہ، رحمت کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔